السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، میں دنیا کے تمام مخلوقوں کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوسرے غیر بھائیوں کے بھی پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیسائی بھائیوں کے بھی پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہودی بھائیوں کے پیغمبر ہیں، جناتوں کے پیغمبر ہیں، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے میرے نبی سب کا رسول ہے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے: الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو آپ کے والد محترم نہیں تھے. آپ کے والد محترم نہیں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے ہوئے تو امی جان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے تو دادا جان کا انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو چہیتے تھے، جو آپ کو اپنا نور نظر بنانے والے تھے، آپ کو اپنا لخت جگر بنانے والے تھے، اللہ پاک نے آپ کو اس عمر میں یتیم بنا دیا کہ جس عمر میں ابھی آپ ہوش بھی نہیں سنبھالے تھے. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا اور کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی جب کل نبی بنے گا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ عبد المطلب بڑے تھے، آمنہ بڑے خاندان کی تھی. اس لیے اولاد کا اپنے ماں باپ پر اثر ہوتا ہے، اولاد پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے. لیکن میرے نبی نے، میرے محمد نے اپنے ماں باپ کا سایہ اپنے ہوش و حواس میں دیکھا ہی نہیں، اپنے سمجھ اور بوجھ اور اپنے عقل والی زندگی میں پایا ہی نہیں، تو وہ اپنے دادا اور اپنی ماں کی نقل کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے بچپن ہی میں آپ کے تمام سہارے چھین لیے. آپ بے سہارا ہو کر کے پوری دنیا کے سہارا بن گئے. آپ بے سہارا ہونے کی حالت میں پوری دنیا کے استاد بن گئے. آپ بے سہارا ہونے کی حالت میں دشمن بھی آپ کی تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مکہ میں آپ جیسا نمونہ بچہ کوئی ہے ہی نہیں. مکہ میں آپ جیسا گلیوں میں رہنے والے خوبصورت اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، پھرنے کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، کھلانے کے اعتبار سے آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو آپ کے دادا نے بھی نہیں سکھایا، آپ کو آپ کی ماں نے بھی نہیں سکھایا، آپ کو آپ کے کسی جاننے والے نے نہیں سکھایا. پھر یہ اتنا جو ہر طرف سے بے سہارا، یہ کیسا نمونہ بن کر کے محمد پورے مارکیٹ میں آیا ہے. ہم میں سے اگر کوئی اچھا بنتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ باپ کا اثر پڑا ہے. چاچا اچھا ہوتا ہے تو چاچا کا اثر پڑا ہے. دادا اچھے تو بولتے دادا کا اثر پڑا. ماں اچھی ہوتی تو بولتے ماں کا اثر پڑا ہے. لیکن میرے نبی کا تو کوئی نہیں تھا تو میرے نبی پر نبوت کا اثر پڑا ہے، میرے نبی پر خدا کی استاذی کا اثر پڑا ہے. پوری دنیا میں سب کے سب استاد، میرے نبی کا کوئی استاد نہیں، میرے نبی کا اللہ استاد ہے. اسی لیے میرے نبی امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی لیے کہتے ہیں لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. امی بولتے ہیں اس شخص کو جو کسی سے پڑھا نہ ہو،
آج کل کے اصطلاح میں امی کہہ دیں گے، نہ جاننے والوں کو امی کہیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں تھے، لیکن سب سے بڑے پوری دنیا کے جانکار تھے، علم والے تھے۔ انما بعثت معلما، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے استاد بنا کر کے۔ میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، میں کسی کا چھاتر نہیں ہوں، میرا کوئی استاد نہیں دنیا کے اندر، اللہ ڈائریکٹ میرے نبی کا استاد ہے۔ میرے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر کے آتے تھے، اس کو سن کر کے پوری دنیا میں وہ میسج پھیلاتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آنکھوں کے سامنے کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا، ایسے وقت میں گزرا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، آپ کو بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے ابو طالب کے پاس جا کر یہ عرض کیا کہ ابو طالب آپ محمد کی ذمہ داری چھوڑ دیجئے تاکہ ہم لوگ محمد سے نپٹ لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد تک پہنچنے کے لیے پہلے ابو طالب کو کراس کرنا پڑے گا۔ 12 سال کی عمر میں چچا جان بھی اس دنیا سے نعوذ باللہ 12 سال نہیں، بلکہ چونکہ نکاح میں آپ شریک تھے تو کچھ ہی دن ابھی گزرا تھا، ابھی 30 سال، اور اس کے لپیٹ میں چچا بھی جب رخصت ہو گئے، اس وقت جو ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، حضرت ابو طالب کی وفات کے 25 دن کے بعد ہی وفات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 کروس تھی، اس وقت تک چچا ساتھ میں تھے۔ جب 50 کروس ہو گئی تھی، اس وقت تک چچا ساتھ میں تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت ابو طالب انتقال فرمائے، اسی سال امی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات فرمائی، اور دنیا میں میرے نبی کو سب سے زیادہ کسی نے مدد کی ہر موڑ پر، حضرت ابو طالب نے مدد کی تھی، اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مدد کی تھی۔ یاد رکھیے گا، عورت وفادار نہیں ہوتی ہے، عورت وفادار نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی عورت کو سب کچھ قربان کر دیجیے گا، اپنی پوری دولت اور اپنی پوری عزت اور اپنی پوری شہرت اپنی عورت کے نام کر دیجیے گا، لیکن تب بھی عورت آپ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ میری بیوی حضرت خدیجہ نے مدد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان تجارت شام لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور آپ کی دیانت اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام سویکار کر لیا اور قبول کر لیا، اور پھر دونوں کی شادی ہوئی۔ اس وقت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 42 ایئرس 42 سال کی تھی۔ آج کے کچھ ناہنجار قسم کے لوگ اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر 9 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آئی، جب رخصتی ہو کر کے گئی، اس وقت 9 سال کی عمر تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے والے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسی محمد نے 25 سال کی عمر میں ایک 42 سالہ عورت سے شادی کیا تھا۔ اسی محمد نے 55 سال 56 سال کی عمر میں ایک 75 سال حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کیا تھا۔ اسی محمد نے ہر بھی بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کی اس دنیا میں سب سے زیادہ مثال کسی نے قائم کی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قائم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیوہ تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ تو بیوہ کو نام سن کر کے دور بھاگتے ہیں، بیوہ سے شادی کرنے کی دور کی بات، بیوہ کا نام سن کر کے ہم بھاگتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں خوش نصیب ہے وہ عورت، وہ مرد، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے شادی کرتا ہے۔ عورت کی عمر ایسے ہی کم، عورت کی عقل ایسے ہی کم، عورت کی عمر ایسے ہی کم، اور ایک 30 سالہ لڑکا جب 15 سالہ کم عقل لڑکی سے شادی کرے گا تو گھر میں لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک عمر کم، ایک عقل کم، 15 سال کی عقل 30 سال کی عقل برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر 30 سال کی عمر برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
اس کے بارے میں یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی شادی آج کل جو ایک اسٹینڈرڈ رواج بن گیا ہے کہ اپنے سے بہت ہی کم عمر کی لڑکیوں شادی کرنا، یہی شادی طلاق کا ذریعہ بن جا رہی ہے، کیونکہ 15 سال کی عمر، 16 سال کی عمر بچپنا ہے، گھومنے پھرنے کھیلنے کودنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس عمر کی لڑکی کو اگر بیاہ کر کے تم لے کر کے آؤ گے تو وہ 30 سالہ مرد کو گھر کی ذمہ داری بتائے گی یا کھلونا اور گڑیا سے کھیلنے کی خواہش پیش کرے گی، تو اپنی خواہش پورا کرنے میں رہے گی تو گھر کی ذمہ داری کیا سنبھالے گی؟ اس وقت مرد کو غصہ آ جائے گا، پھر گھر میں انبن ہو جائے گا، اور یہ انبن دھیرے دھیرے لڑائی کی شکل اختیار کر لے گی، دونوں خاندان کی لڑائی اور موج کی تاؤ میں آ کر کے پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر میں نے کہا ہے، اس لیے ہم کتابوں کی روشنی میں یہ بات آپ حضرات تک پہنچائیں گے کہ شادی میں 1-2 سال کا فرق ہونا چاہیے، بس اس سے ذہن ملتا ہے، دماغ ملتا ہے، سوچ ملتی ہے، خیال ملتا ہے، تصور ملتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، کہ میرے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی نوکر کو، کسی غلام کو نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور نوکر تھے جو ان کے یہاں رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھے ہوں، کبھی میرے کام کو ٹوکا ٹوکی کیے ہوں، میں نے ایسا کبھی سنا بھی نہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں۔ میرے نبی اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے یہاں کے کام کرنے والے کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے، انس فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اے انس تو نے ایسا کیوں کیا، کیسے ہوا۔ اتنا میرے نبی ہم کو پیار دیتے تھے، اتنا میرے نبی ہم کو عزت کرتے تھے، اتنا میرے نبی ہم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میرے نبی اپنے نوکروں سے بھی پیار کرتے تھے، میرے نبی اپنے غلاموں سے بھی پیار کرتے تھے، اور میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جواب کہ میرے نبی نے 10 سال میں کبھی مجھ سے غصے سے بات نہیں کی۔ ہم لوگ، ہمارے یہاں کوئی کام کرنے آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ہم 1 گھنٹے میں اس کو 10 بات جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے کام کرنے والے بھی گڑبڑ ہیں، وہ جب تک جو ہے نا ڈانٹ کی دوا نہیں لیتے ہیں تب تک صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کام کرنے والے صحیح سے کام کریں تو مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یاد رکھنا چاہیے اور اپنے یہاں کام کرنے والوں کو پیار کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا کام کون کرتا؟ دنیا میں اللہ نے کسی کو مالک کی پوسٹ دیا ہے تو کسی کو نوکر کا پوسٹ دیا ہے، مالک نوکر کا محتاج، نوکر مالک کا محتاج، تب یہ دنیا چلتا ہے۔ اگر مالک یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا خرچہ نوکر سے چلتا ہے تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اگر نوکر ہاتھ اٹھا لے پھر اس کے اینٹ کی جوڑائی کون کرے گا، اس کے گھر کی پتائی کون کرے گا، اس کے آنگن کی صفائی کون کرے گا؟ تو مالک بھی محتاج ہے اور کمزور لوگ بھی محتاج ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے ہر موڑ پر امت کو سبق سکھایا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال میں کچھ نہیں بولے، یہ ہمارے لیے سنت بنتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کام کرنے والے آتے ہوں ہم نبی کے امت کی حیثیت سے ان کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کرتے رہیں اور ان سے پیارانہ اور یارانہ اور محبت کا جذبہ رکھیں، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں بھی ایک مالک کے یہاں کام کرتا تھا، واقعی میں محمد کا سچا دیوانہ تھا۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں کام کرنے والوں کو کبھی غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ایسے ہی میرے دنیا کے یہ مالک بھی مجھے کبھی غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور کمزوروں کی جو دل کی دعا نکلتی ہے وہ خدا کے عرش کے ایک دم پار چلی جاتی ہے اور اللہ پاک اس دعا کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نبی نے کسی عورت کو کبھی نہیں مارا۔ تمام بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پھولے نہیں سماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی اتنی مدد کیا کرتے تھے، گھر میں کسی بیوی کا کوئی کام پڑتا تھا آپ خود اس کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر بہارنے میں، گھر کو صاف کرنے میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، برتن مانجنے میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیویوں کو وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح بیوی ان سے پیار کرتی تھی ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے کام کاج میں شریک ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو پکا مرد سمجھتے ہیں کہ ہم بیوی کے کام کریں تو غلام ہو جائیں، ہم پکے جاہل ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا۔
اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم مرد بن جاؤ اور تمہاری عورت درد سے کراتی رہے اور تمہیں کھانا بنا کر کھلائے، اور اسی درد کی حالت میں تمہیں پانی بھی دے، اسی درد کی حالت میں تمہارا پاؤں بھی دبائے، اسی درد کی حالت میں تمہارے بچوں کی پرورش بھی کرے، اور اسی درد کی حالت میں تمہارے گھر کی صفائی بھی کرے۔ ایسا نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح تمہاری عورت تمہاری دیکھ بھال کرتی ہے، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی کی ضرورت ہو تو تم اس کی دیکھ بھال کرو، تم اپنی بیوی کو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، اپنی بیوی کو اپنے نوکر میں سمجھو، اپنی بیوی کا اپنا جیون ساتھی سمجھو۔ اور انسان جب ساتھی سمجھتا ہے تو کام ساتھ میں کر لیتا ہے، اور جب نوکر سمجھتا ہے تو وہ درد سے کراتی رہے گی، ڈانٹ کر کے اس بیچاری کو اپنے یہاں پہ ہر کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اس نبی کے امت کے فرد ہیں جس نے ہر عورت کے بہتے آنسو کو پوچھا ہے، اور ہم اپنی بیوی کو پل پل ستاتے ہیں، پل پل مارتے ہیں۔ تاڑی ہم نے پیا، مار بیوی کھاتی ہے، شراب ہم نے پیا، مار بیوی کھاتی ہے، جوا ہم کھیلتے ہیں، مار بیوی کھاتی ہے، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، مار بیوی کھاتی ہے۔ کتنے افسوسناک واقعہ ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں رونما ہوتا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ اللہ ایسی طاقت دے کہ ان کا گردن لپیٹ دیا جائے جو تاڑی پی کر کے آ کر اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے کہ بیچ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اسی ڈنڈے سے ان کو مارا جائے کہ جس ڈنڈے سے وہ اپنی عورت کو مارتے ہیں۔ اس عورت کا نہ اس کا نہیر مضبوط، نہ اس کا گھر والے مضبوط، نہ پڑوسی مزے لیتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں مار کھا رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے کی عورتوں کا پیٹھ داغا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تب وہ معاشرے کی عورتیں ہمارے شوہروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، ہم مردوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گی، ہم مردوں کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں گی؟ کبھی نہیں۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے راتوں میں بھی اپنی بیویوں کا کام کاج میں ساتھ دیا ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان اپنی بیوی کے کام کاج میں ساتھ دیتے ہیں تو وہ باپ جو سر پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود بولتے ہیں کہ میرا بیٹا بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ ہمارے دوست ہمیں تانا دیتے ہیں کہ میرا دوست اپنی بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ میرے دوست غلام نہیں بنتا، اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی فریضہ ہے۔ کیوں تو ایک سنت کو زندہ ہونے سے اپنے دوست کو روکتے ہو؟ ساتھ دو، بیویوں کو ساتھ دو۔ میرے نبی کے بیوی 13 بیوی، بعض اوقات میں 11 بیوی، کسی بیوی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک شکایت نہیں کی، اور ہماری بیوی ہماری کبھی تعریف نہیں کرتی ہے۔ جب تک مٹھائیوں کا رس زبان تک پہ رہتا ہے اتنی دیر تک تعریف کرتی ہے، اگلے گھنٹے میں ہماری برائی کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم ہر جگہ نیک ہوتے ہیں، ہر جگہ جماعتی ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں، لیکن گھر پہ جا کر کے ہمارے کرتوت اور ہمارے کردار اور ہماری بولی اور ہمارے بچار اور ہمارے جو بادشاہانہ زندگی اور جو آرڈر، جو حکم جو ہم جاری کرتے ہیں، بیوی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہی جو منچ پر لوگوں کو اخلاق کی باتیں سمجھا رہا تھا، جو اپنے گھر پر جاتے ہیں تو ہم کتنے روب سے بات کرتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سماجی تھی وہی زندگی اندرونی تھی۔ ہماری سماجی زندگی الگ ہوتی ہے، اندرونی زندگی بہت الگ ہوتی ہے۔ ہم سماجی زندگی میں بڑے بڑے پنچایت کرتے ہیں، بڑے بڑے بہتے آنسو کو پوچھتے ہیں، اور گھر کی زندگی میں جاتے ہی لگتا ہے کہ ہم سے بڑا مودی کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا حاکم کون ہو سکتا ہے۔ چلتی چلاتے ہیں، گھر پہ جا کر کے عورت کو رلاتے ہیں، بیٹی کو ڈانٹتے ہیں، ماں کو ڈانٹتے ہیں، باپ کو ڈانٹتے ہیں، سب کو ڈانٹ لاتے ہیں اور احسان کا عزت لاتے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک میں کما کر لاتا ہوں تو ڈانٹوں گا میں نہیں تو کون ڈانٹے گا؟ میرے بھائی، یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں تھا۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر موڑ پر نبی کا اخلاق ہم اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اخلاق جس پہلو سے جہاں جہاں میرے نبی نے جیسا اخلاق پیش کیا ہے اسی کو نقل کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔